أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس گروہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا۔ میں نے آپ کو گزشتہ دروس میں یہ بات بتائی تھی کہ اسلام جس تقسیم کا روادار ہے، اسلام جس تقسیم کی اجازت دیتا ہے، وہ رنگ و نسل، خاندان و قبیلے کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اسلام اس تقسیم کو جائز قرار دیتا ہے جو ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہو۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی مجموعی طور پر تو 3 گروہ ہیں لیکن حقیقتاً یہ 2 گروہ ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ پھر نہ ماننے والے 2 قسم کے تھے، بعض وہ تھے جو کھلے طور پر اسلام کے منکر تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، اور بعض وہ لوگ تھے جو سامنے سے تو ایمان قبول کرتے تھے لیکن پس پردہ وہ بھی کافر ہی تھے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس تیسرے گروہ کا ذکر شروع کرتے ہیں جو دل سے تو کفر تھے، البتہ زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے۔ میں اولاً آپ حضرات کے سامنے ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جبکہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، بس اللہ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اگر ہم ان 3 آیات میں غور کریں تو میں نے یہ بات بتائی کہ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق کیا ہے، نفاق کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا، کیسے بڑھتا چلا گیا، پھر نفاق کی اقسام کیا ہیں، اور چوتھی بات کہ آیا نفاق کو اب اس زمانے میں پہچانا جا سکتا ہے اور کیا اس کا وجود اب ہے یا نہیں۔ تو ہم ان چاروں باتوں پر کچھ تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نفاق کی تعریف کیا ہے، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں نفاق کہتے ہیں اظہار الخیر و اسرار الشر، خیر کو ظاہر کرنا، شر اور برائی کو چھپا دینا، یہ نفاق کہلاتا ہے۔ اور منافقین یہی کچھ کیا کرتے تھے کہ خیر کو یعنی اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور شر کو، برائی کو یعنی کفر کو دل میں چھپائے رکھا تھا۔ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے وجود میں آئے، کب پیدا ہوئے،
تو آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ مکہ مکرمہ میں گزرا۔ مکہ مکرمہ میں منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہاں پر لوگ اپنا کفر کیا چھپاتے، وہاں تو مسلمان اپنا ایمان کافروں سے چھپا رہے تھے۔ اس قدر سنگین اور سخت حالات تھے کہ ایک ایمان والا مکہ میں اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تو وہاں تو نفاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں تو ایمان چھپانا پڑ رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کا سامنا دو قسم کے لوگوں سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ علیہ السلام کے مد مقابل صرف مشرکین مکہ تھے، کفار عرب تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے وہاں پر کچھ قبائل آباد تھے، مشہور قبائل اوس خزرج تھے، اور یہود کے بھی کچھ قبائل وہاں پر آباد تھے، قریظہ، قینقاع، نذیر وغیرہ۔ اور وہاں پر آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے قبیلہ خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، جو رأس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہلایا، قریب تھا کہ لوگ اس کی سرداری پر اتفاق کر لیتے اور اس کو اپنا بڑا بنا دیتے۔ ابھی یہ مراحل قریب ہی تھے کہ اسلام مدینہ میں پہنچ گیا۔ جب اسلام مدینہ میں پہنچا تو عبداللہ بن ابی کی سرداری سے لوگوں نے انکار کر دیا اور اب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اب سردار بننے والا تھا، لوگوں کا بادشاہ بننے والا تھا، لوگوں کا اس کی سرداری پر اتفاق ہونے والا تھا، کہ آپ علیہ السلام آ گئے اور اس کی سرداری کو ختم کر دیا، اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ تو اب اس کا آپ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام کے دین سے، آپ علیہ السلام کے ماننے والوں سے نفرت، عناد، یہ بالکل ایک ظاہر سی بات تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا سخت دشمن ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتا، ان کا مسلمانوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ ترکیب ایجاد کی کہ ان کے سامنے اسلام کو ظاہر کیا جائے، تاکہ ان کے احوال کو معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچایا جائے۔ ان کے اندرونی راز، ان کے اندرونی پلاننگز کو جب معلوم کر لیا جائے گا تو پھر لوگوں کو ان سے مطلع کر کے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک منصوبہ تھا۔ اس بنیاد پر اس نے نفاق کو اختیار کیا اور بہت جلد اس کو ماننے والے بھی مل گئے۔ تو بہت سے لوگوں نے اسی کی روش کو اختیار کیا اور ظاہری طور پر اسلام کو دکھایا، لیکن پس پردہ یہ کافر تھے۔ تو یوں مدینہ منورہ میں نفاق اور منافقین کا وجود ہوا۔ بہت سے لوگ ان میں یعنی منافقین میں یہود بھی تھے، جن کا مقصد بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب جب ان منافقین کا وجود ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے گئے، ان کے افراد میں بھی کچھ اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا کر دی تو اب نفاق اور بڑھا۔ جب انہوں نے اسلام کی عظمت اور شوکت کو دیکھا اور ان کا کوئی بس اسلام کے آگے نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے اپنے نفاق میں اضافہ کیا اور اپنی پلاننگز کو مزید بڑھا دیا کہ کس طرح ہم جلد از جلد اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں سے نفاق وجود میں بھی آیا اور پھر غزوہ بدر کے بعد بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ نفاق اور منافقین کی مختصر سی تاریخ تھی۔ اب نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نفاق کی دو قسمیں ہیں۔
ایک ہے نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی وہی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا، یعنی اظہار الخیر و اسرار الشر، خیر کو ظاہر کرنا، شر اور برائی کو، کفر کو چھپا کے رکھنا. اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جن منافقین کا وجود تھا وہ یہی نفاق اعتقادی والے تھے. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہے کہ یہ ابدی جہنم میں رہیں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ایمان ان کے دل میں بالکل بھی نہیں ہے. نفاق کی ایک قسم نفاق عملی ہے، یعنی حقیقتاً تو ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے لیکن منافق کی علامات، منافق کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں کان منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے. اور جس شخص کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گویا اس شخص کے اندر منافق کی ایک خصلت اور عادت پائی جاتی ہے. وہ خصلتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مقابلہ کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ کچھ علامات اور نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور کچھ قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، منافقین تو ایسے لوگ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی مقصد صرف اور صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہی ہیں، تمہارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر تو نہ ہونے کے برابر ہی کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی کچھ علامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو اگر کسی مسلمان کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو ہم اس کو حقیقی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی کچھ علامات اور عادات موجود ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان، اللہ حفاظت کرے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کسی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. تو یہ علامات تو ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ایسے مسلمان منافق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی منافق نہیں ہے، کیونکہ حقیقی منافق میں نے آپ کو بتایا وہ منافق ہے جس کا اعتقاد منافقوں والا ہو، یعنی دل میں کفر ہے، اسلام کو ظاہر کر رہا ہے. جبکہ ہم یہ عادات جن لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ دل سے بھی ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. البتہ کچھ عادات ان کے اندر منافقوں والی آ گئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ان عادات سے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو ہم منافق ڈکلیئر نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ تصور کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ منافق کی علامات اور عادتیں تھی، کسی مسلمان کے اندر آ گئی ہیں. اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، یعنی منافقوں والا عمل ایک مسلمان نے اختیار کیا ہوا ہے.
تو یہ منافق اور نفاق کی دو قسمیں تھیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی۔ نفاق عملی میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان تو اس کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ کا استحضار اور تصور کچھ وقت کے لیے انسان کے دل اور دماغ سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں دائمی اور ابدی جہنم نہیں ہے۔ اگر دنیا میں توبہ کر دی تو امید ہے اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر بلا توبہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ تو یہ نفاق کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس زمانے میں نفاق اور منافقین موجود ہیں یا نہیں، اور کیا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ آیا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے نفاق کو پہچاننے کا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ آپ علیہ السلام کو منافقوں کے متعلق بذریعہ وحی بتایا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحیاً بتا دیا کہ بعض آپ کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً پس پردہ وہ کافر ہیں۔ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا تھا منافقوں سے۔ اب چونکہ وحی آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد منقطع ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب ہمارے پاس کوئی پہچاننے کا ذریعہ باقی نہیں رہا، کیونکہ منافق تو وہ جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، بظاہر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہے، اور دل کا کفر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہم کسی کے دل کا حال تو نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اب نفاق اعتقادی کو ہم نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا نفاق عملی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بطور علامات بتا دیا گیا کہ یہ علامتیں، یہ عادات منافق کی ہوتی ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر ہم کسی پر نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو معلوم ہو گیا کہ نفاق موجود اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ نفاق عملی کو ہم علامات سے پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ نفاق اور منافقین کا مختصر سا تذکرہ تھا، ان کی کچھ تاریخ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں۔ چونکہ ان کا یہ کہنا زبانی تھا، اس لیے اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ حقیقتاً مؤمن نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق قلبی، دل سے ایمان کو قبول کرنا، جو کچھ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے اس کو دل سے قبول کرنا، پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ تو ایمان کی حقیقت تو تصدیق قلبی ہے، وہ چونکہ ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس صرف زبانی اقرار تھا، اس لیے ان کا ایمان عند اللہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایمان لانے کے لیے، ایک مؤمن ہونے کے لیے صرف اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، فرشتوں پر الی آخرہ، ان تمام چیزوں پر جو ایمان لائے گا، دل سے قبول کرے گا، اس کو شریعت اور اسلام مؤمن کا لقب دیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے صرف ان دو کا ذکر کر دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے باقی چیزوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ حقیقتاً تو صرف اللہ پر ایمان لانا ہی اسلام کی بنیاد ہے۔
کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان لائے گا. جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گا وہ لازماً ان کی پیش کردہ تعلیمات پر، جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے پیش کریں گے ان پر بھی ایمان لائے گا. تو صرف اللہ پر ایمان لے آنے والا ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو حقیقتاً ایمان اور اسلام کی بنیاد تو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانا ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے اگر حقیقتاً ایمان اور اسلام کی بنیاد صرف اللہ پر ایمان لانا ہے تو آخرت کے دن کا تذکرہ یہاں کیوں کیا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اسلام کا وہ انقلابی عقیدہ ہے جو لوگوں کی زندگی کو درست کر دیتا ہے، اس کو درست راستے پر چلا دیتا ہے. اس لیے چونکہ یہ عقیدہ بہت شان رکھتا ہے اس لیے اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا. جیسے آپ نے ابتدا میں دیکھا سورۃ البقرہ کی، میں نے بتایا تھا کہ یؤمنون بالغیب کے اندر آخرت کا دن بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے مستقلاً اس کو ذکر پھر بھی کیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر بھی یہ متقین یقین رکھتے ہیں، جبکہ یؤمنون بالغیب کے اندر آخرت کا دن داخل ہے. لیکن چونکہ یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایک زندگیوں کو بدل دینے والا عقیدہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا. اسی طرح آپ یہاں بھی سمجھ لیجئے. یخادعون اللہ، یہ یخادعون دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے. خداع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز کو ظاہر کرنا جو دل میں ہونے والے خیالات کے برخلاف ہو. یعنی دل میں کچھ ہے، ظاہر کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو خداع دھوکہ دینا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر مراد اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. اس کی اور کئی مثالیں قرآن سے، احادیث سے مل جاتی ہیں، چند میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ اللہ کے ہاتھ پر گویا بیعت کرنا ہے. تو رسول کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ گویا اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اسی طرح رسول کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اسی کو ذکر اللہ یہاں کرتے ہیں کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر کر کے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اس کا نقصان، اس کا وبال دنیا اور آخرت میں انہی کو پہنچنے والا ہے.
اللہ اور اس کے رسول کا کیا نقصان ہے، ایمان والوں کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو یہ اپنا کر رہے ہیں کہ آخرت میں ابدی جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ وما یشعرون، ان کی بے وقوفی تو یہ دیکھو کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ان کے دھوکہ دینے کا نقصان انہی کو پہنچ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ کفر اور نفاق کی بیماری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مخفی کفر کو، جس کو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا، اللہ اس کو مرض بتاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا دل، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب دل کیسے بیمار ہوتا ہے، روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جس چیز کو اس کا نفس چاہے، جس چیز کا مطالبہ اس کا نفس کرے، جس گناہ پر انسان کو آمادہ کر دے، انسان اس کو کرنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ تو جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو انسان کا دل اور اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان جب اپنے جسم کی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، جسم جو کچھ کہہ رہا ہے کھا رہا ہے، آنکھ جس کو دیکھنا چاہ رہی ہے انسان اس کو دیکھ رہا ہے، کسی عمدہ کھانے کو دیکھا اس کو کھا لیا، بے احتیاطی کی انسان کا جسم بیمار ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی روح اور دل بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کرتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہاں فا کا ذکر کیا، فزادہ۔ فا عربی کے اندر بہت سے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہ فا بتاتا ہے کہ یہ جو زیادتی کی جا رہی ہے مرض کے اندر، یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کچھ کام بھی ہوا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے، ایسی چیزیں اختیار کی، ایسے عادات اختیار کیے جس کی وجہ سے ان کا یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ جب یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھتے، ان کی عظمت کو دیکھتے، ان کی ترقیوں کو دیکھتے، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مزید کوشش کرنے لگتے۔ جب یہ کوشش کرنے لگتے فزادہم اللہ مرضا، تو ان کا نفاق اور بڑھ جاتا۔ تو حقیقتاً مرض کو بڑھانے کا جو سبب اور اسباب تھے وہ انہوں نے خود اختیار کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ابتدا سے ہی ان کے نفاق کے مرض میں اضافہ کر دیا، بلکہ انہوں نے ایسے کام کیے جو ان کے نفاق کو بڑھانے والے تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا نفاق بڑھتا چلا گیا۔ جیسے میں نے اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر، کہ اللہ نے ابتداءً ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی تھی، بلکہ انسان کے اندر فطرتاً جو حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، جب انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، مخالفت کرتا رہتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے، تو وہ استعداد، وہ صلاحیت ایک وقت آتا ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب انہوں نے نفاق کو اختیار کیا، نفاق میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ان کا نفاق اتنا بڑھ گیا کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی یہ ان کے کفر کے بسبب لگائی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے جو ان کے مرض میں اضافہ کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا فعل شامل ہے۔ اللہ نے ابتدا سے ہی ان کے مرض کو زیادہ نہیں کر دیا تھا۔ تو عمل ان کا اپنا تھا، اختیار سے ہی انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تمام چیزیں دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت،
اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے بس زیادتی مرض کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، ورنہ جو سارے اسباب تھے اس کے وہ خود انہوں نے اپنے ارادے سے اختیار کیے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر منافقین کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے رکوع کے اندر کافروں کے عذاب کو پڑھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ منافقین کے لیے کہا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام جس تقسیم کو جائز قرار دیتا ہے وہ ماننے اور نہ ماننے والوں کی تقسیم ہے۔ پھر نہ ماننے والوں میں دو لوگ ہیں، کھلے کافر، دوسرے منافق۔ تو ہیں تو یہ دونوں ہی کافر، لیکن پھر کافروں کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں، کھلے کافر اور منافق۔ تو کافروں کے لیے تو عذاب کا ذکر اوپر کیا گیا عذاب عظیم کا، اور منافق بھی کافر ہے، تو عذاب عظیم تو منافق کو اس بنیاد پر دیا جائے گا کہ وہ کافر ہے، لیکن منافق کا عذاب عام کافر کے عذاب سے کچھ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ کفر کے ساتھ ساتھ وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، کفر کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی کہتا ہے، کذب بیانی بھی کرتا ہے، کفر کے ساتھ ساتھ وہ منافق بھی ہے۔ تو چونکہ ایک عام کافر کے اندر جو عادات ہیں بری، اس کے علاوہ ایک منافق کے اندر اور بھی خصلتیں موجود ہیں، اس لیے منافق کو عذاب عظیم بھی دیا جائے گا کافر ہونے کی وجہ سے، اور عذاب علیم دردناک عذاب بھی دیا جائے گا دوسری اور چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یا منافقین پر ہونے والے عذاب اور سخت عذاب کا تذکرہ کر دیا، اور دوسرے رکوع کی ابتدا ہو گئی، 3 آیات یہاں مکمل ہوتی ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔